السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد عثمان، آج سے عرفان خالد، اور آج کی اس لائیو بیٹھنے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو عید کی ڈھیر مبارکباد۔ امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خوش ہوں گے اور زندگی کو اور اس عید کو انجوائے کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام اسپیشلی ایک گیسٹ نے آج انوائٹ کیا ہے۔ ایک نامور شخصیت ہیں اور آج کل انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک پر چھائی ہوئی ہے۔ NLP ٹرینر ہے، سکسیس کوچ ہے، اور ہم ان کو سمیرا نثار کے نام سے جانتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ عمر خالد. آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی. ایسی کوئی بات نہیں. یہ صرف آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ عمر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. یہ ایک کوشش ہے، دیکھیں کس حد تک پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کتنی زیادہ ہمیں کامیابی دیتے ہیں. وی جسٹ اسٹارٹیڈ، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور یس آئی ایم این NLP ٹرینر الحمد للہ. اور تھوڑا سکسیس، خوشی، پازیٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم. اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی. اور میں آپ کے ویورز کو عید مبارک کہنا چاہوں گی. اب کی عید جو ہے وہ پہلی عیدوں سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن ہمیں اس نئی عید کو نئے طریقے سے پورے جوش اور پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے. جی پلیز عمر. اٹس اوور پلیئر کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ویورس کو میں بتاتا چلوں کہ آج عمر خالد فیس بک پیج سے آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ RJ عرفان آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کریں گے عید کی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں ان کو کس طرح سے ہم اسپریڈ کر سکتے ہیں، محبتیں کس طرح سے بانٹ سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد جو پازیٹیوٹی ہے اس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور آج سمیرا کا میرے ساتھ ہوگا اور بے شمار ہم باتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ بہت سی سیلیبریٹیز کا یہ خود بھی انٹرویو کر چکی ہیں، اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی، اور کل بھی ان کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے جو اس طرح کے نوجوان اس فیلڈ میں آ کر اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور لوگوں کو، پبلک کو، جو ہماری عوام ہے جو اس وقت مایوسی کا شکار ہے، ان کو امید کی ایک نئی کرن دکھا رہے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ آج کے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرا سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی عید کس طرح سے سیلیبریٹ کی؟ جی میں نے اپنی عید بھی اسی طرح سے جس طرح میرا جب میں صبح اٹھتی ہوں، اور بلکہ ایک رات پہلے میرا پلان ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور میرا اس وقت سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے، جو مشن، وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو مطلب ہیپیلی دیکھیں نا. ہو رہا ہے اگر کچھ تھوڑا سا اس طرح کا گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن ہم چیزوں کو ابھی بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں. بلکہ جب میں ایک میسج، جس طرح میں روٹین میں میسیجز سپریڈ کرتی ہوں اپنے اپ کمنگ ایونٹ کے لیے، اور میں نے جب سپریڈ کیا تو مجھے ایک جواب آیا، عید والے دن تو آرام کر لیں. سو آئی واز ریئلی ہیپی دیٹ مائی فالوورز آر لٹل بٹ کنسرن اباؤٹ می. لیکن میری کوشش تھی کہ عید پہ بھی میں جو مطلب سکسیس سٹوریز ہیں ان کو لے کے سامنے آؤں، بتاؤں کہ وہ لوگ اپنی عید کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اگر کبھی ہارڈ شپ آتی ہے وہ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں. سو آئی واز بزی ان دیٹ. اور الحمد للہ وہ عید کی نماز، ملنا ملانا دوستوں کے ساتھ اور اپنے فالوورز کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگا مجھے. سو دیٹس آل ایکچولی. ہمارے پروگرام کے جو کو ہوسٹ ہیں RJ عرفان اشرف، ان کو میں کافی زیادہ مس کر رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں تو ہمیں ضرور جوائن کیجیے. کچھ اپنی نجی مصروفیت کی بنا پر وہ ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ آپ کا غائبانہ تعارف بیشتر اوقات ہوتا رہا ہے، اور مجھے کافی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ مختلف جو لائف اسپیکٹس ہیں اس پر روشنی ڈال رہی ہیں، اس کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں جی گا عمر کہ خالد، میں یہاں پہ آپ تھوڑا سے سا ایڈ کرنا چاہوں گی پلیز. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. RJ عرفان کو میں غائبانہ طور پہ نہیں جانتی. آئی ایم لکی انف کہ وہ مینجمنٹ کی گرو ہیں، اور میں نے جب MBA کو فلیور تھوڑا سا لینے کی کوشش کی تھی تو وہ جو مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ تھا وہ مجھے پڑھاتے رہے ہیں. ہی از مائی ٹیچر آلسو. اور جب میں نے اپنا یہ لائف اسٹریمنگ کا سلسلہ شروع کیا تو the very first interview which I have conducted it was RJ عرفان. So actually I am also missing him. وہ جب ہمیں جوائن اگر کرتے ہیں تو اٹ ول بی اے پلیئر فار می آلسو. سو جی پلیز آپ کنٹینیو کریں. عید کی جانب آنے سے پہلے میں اس کی کچھ جو تاریخی جو اس کے اسپیکٹس ہیں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ عید جو ہے
अरेबिक वर्ड औद से निकला है, ठीक है, और इसके मायने है वापस लौट कर आना। और इसे ईद का इस वजह से कहा गया कि ये हर साल लौट कर आती है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और डिफरेंट अंदाज से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ईद की जो हमें तारीख है तब से मिलती है जब से हमें इंसानी तारीख और इसका तमद्दुन जो हम तक पहुंचा है। हर तारीख के अंदर, हर मसलक में, हर अकीदे में, हर फिरके में, हर खिते में इसको मुख्तलिफ अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले कुरान अर्ज पर पहली ईद उस वक्त मनाई गई जब हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। इस तरह से मुख्तलिफ अम्बिया के हवाले से कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की कौम ने अपनी ईद पहली दफ़ा उस वक्त मनाई जब उन पर आग को हराम कर दिया गया। और उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, तो मदीना के लोग एक तो 9 रोज़ का एक जश्न मनाते थे, उसके अलावा कुछ बड़े बुत हुआ करते थे जिनको पूजा जाता था। अल्लाह के नबी ने उसे नापसंद फरमाया, और हिजरत के दूसरे साल जब रोज़े फ़र्ज किए गए अहले इस्लाम पर, तो उसके बाद हुजूर अकरम ने कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ, और आज के बाद से तुम ये दो ईदें सेलिब्रेट करोगे। और पिछले 1450 साल से इस सिलसिले को मुसलमानों ने जारी और सारी रखा हुआ है। और हम गुजार हैं रब्बे बारी ताला के कि इतना खूबसूरत त्यौहार हमें उन्होंने अता किया है, जिसके साथ आले इस्लाम और पूरी दुनिया के मुसलमान इसको मना रहे हैं। लेकिन ये ईद माजी की ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इस पर भी बात होगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और जो हमारे महरूम तबकात हैं उनके लिए कुछ हम अपनी गुजारिशात पेश कर सकें अपने व्यूअर्स के हवाले से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं, उस पर बात करते हैं कि किस तरह से हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच उमर खालिद। आपने बहुत खूबसूरत बात की, आपने पूरी हिस्ट्री शेयर की, और उससे मुझे ये महसूस हुआ कि ईद जो है वो एक आजमाइश के बाद एक तोहफे के तौर पे आई हमारे पास, और ये ईद भी हमारे लिए एक तोहफा है। कुछ कुछ जगहों पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों ने ये इम्पैक्ट देने की कोशिश की है कि ये ईद नहीं है, कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हैं, वी शुड नॉट सेलिब्रेट, वी शुड शेयर विद अदर्स। तो मेरे ख्याल से ईद जो है वो लाइक कुर्बानी का नाम नहीं है, ये बांटने का नाम है, और बांटा तब जाता है जब आप खुद खुश होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर काम करें, अपनी फैमिली को खुश रखें, खुद खुश रहें, और एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, उसको शेयर करें, उसको बांटें, खुशियों को बांटें। और खुशियों को बांटने के लिए आपके पास जो बेस्ट टूल है वो स्माइल है। So start with the smile and spread the happiness. Mashallah, you have also very smiling face. Thank you so much. Okay. Thank you so much. अभी जितने भी मेन स्ट्रीम मीडियाज के ऊपर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पैगामात ट्विटर के ऊपर शेयर हुए हैं, तो सभी ने कहा है कि हमें इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, या हमें जो कोरोना के बाद रिसेंटली फ्राइडे को जो एक प्लेन क्रैश का इंसिडेंट देखने और सुनने को मिला है, डेफिनेटली एक अलमिया है हमारे लिए। लेकिन मैं इस्लामी तालीमात जो हैं, इस्लाम जो हमें हुक्म देता है, उस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि गमों का साल हजूर अकरम ने जिस साल को करार दिया, जिस साल हज़रत खदीजा और उनके प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब का वसाल हुआ, और उसके बाद जो ईद आई, हजूर अकरम ने उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट किया। इससे इंसान के डिप्रेशन में कमी आती है, इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। और इसके बाद एक इंसान को अपने हद तक देखना चाहिए कि वो किस तरह से दूसरों की लाइफ में, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है, उनको किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने हद तक दूसरों के गमों का मदावा करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस हद तक हम दूसरों के लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं उनकी ज़िंदगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। जी और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो जो हमें गदागर नज़र आते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनकी बजाय
جو لڑکے یا بزرگ ہمیں کسی بیکری میں یا کسی دکان کے باہر ایز اے سیکورٹی گارڈ نظر آتے ہیں یا کسی شاپ کیپر کے پاس ایک لڑکا کام کر رہا ہے تو وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ہماری ہمدردی کے, اور اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے فائنینشلی ان کے لیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ نے عمر. مطلب اس میں اگر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا چاہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پروفیشنلز ہیں, کیونکہ دیکھیں اسلام کی اگر روشنی میں بھی دیکھا جائے تو جو اس طرح سے مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرتناک انجام کی بات کی ہے. جو پیشہ ورانہ طور پہ مانگتے ہیں اور یہ پورا ایک گینگ مافیا کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور یہ مطلب عام بچوں کو اٹھا کے اور ان کو اس طرح سے ہینڈیکیپ بنا کے اور ان کو اس پورے چین میں شامل کرتے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اتنی مطلب آپ کو دل دہلا دینے والی داستانیں وہاں پہ سٹوریز ملتی ہیں, ریئل لائف سٹوریز ملتی ہیں. سوری ایکچولی میں اس کو ریئل لائف سٹوری کہوں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بچہ کہیں سے پکڑا, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کو مانگنے پہ لگا دیا, سگنل پہ اس کو بٹھا دیا. مطلب اگر ہم لوگ اس طرح سے گزرتے ہوئے بڑی شان سے اپنا ونڈو نیچے کر کے اور ہم فوراً سے ان کو 10, 5, 20 دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو ایکچولی اٹس ناٹ لائک دیٹ. سم ٹائمز میں نے ایک چیز, عمر یہاں پہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں ایک چیز یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی اگر مجھے موقع مل رہا ہے, کہ سم ٹائمز یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ہاتھ میں چھوٹی سی کوئی چیز پکڑی ہوگی, کوئی بک پکڑی ہوگی, پینسل پکڑی ہوگی, کچھ الاسٹک ٹائپ چیز پکڑی ہوگی, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دیٹ دے آر جسٹ آسکنگ فار سم کائنڈ کہ ہمیں پیسے ویسے ہی مل جائیں. وہ صرف ایک خود کو کلین چٹ دینے والا حساب ہوتا ہے. اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو انکریجمنٹ کیسے دیتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رکھو اس کو, یہ لو 10 روپے لے لو تم. So that is not the thing. ہمیشہ, اور خاص طور پہ اگر کوئی بچہ آپ سے مانگتا ہے تو اس کو ہمیشہ پوچھو تم پڑھتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو, جسٹ ڈو سم تھنگ. کیونکہ دیکھیں وہ بچہ چاہے کسی غریب کا ہے, وہ بچہ چاہے مانگنے والا ہے, وہ بچہ ہے, وہ ہماری یوتھ ہے. ہو سکتا ہے ہماری ایک بات, سگنل پہ وہ کھڑا ہے, 10 لوگ گزرتے ہیں, 5 لوگ اس کو یہ بات سمجھائیں گے کہ جو تم کر رہے ہو دیٹ از ناٹ گڈ, تو obviously کسی نہ کسی کی بات تو اس پہ اثر کرے گی نا. ہم لوگ بہت کیئرلیسلی گزرتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں. سو اس طرح کے مانگنے والے لوگوں کو سمجھانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اگر گورنمنٹ کے کچھ ایسے پلانس ہیں جس میں وہ اس کے لیے کچھ بیٹرمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں سفید پوش لوگ, جو اپنی عزت, اپنی خودی اور اپنی اس ڈیکورم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ مانگتے نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم اپنا تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم بہت چیک کرتے ہیں, ہم بزنس پلان بناتے ہیں, ہم کنسلٹ کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے والی بات ہے جو اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں. تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکال کے, تھوڑا سا کنسرن شو کر کے حقیقی جو حقدار لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے. اور اس میں میرا اپنا ماننا ہے کہ مچھلی پکڑ کے دینے سے مچھلی پکڑنا سکھانا ضروری ہے. آپ کسی کو بے تھوڑے شک. تھوڑے دیتے رہیں, اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, دیکھیں جو واقعی ضرورت مند ہے اس کو کوئی ایسی چھوٹی سی مشین, اس کو کچھ ایسا ہنر سکھا دیں, اس کو کچھ ایسا ہنر دے دیں کہ وہ خود بھی کمائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک ویلیو ایڈ کر سکے. دیٹ کوڈ بی دا بیسٹ آپشن, آئی تھنک سو. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اوکے. سب سے پہلے یہ جو ایک پورا گروہ ہے یہ ایک مافیا کی صورتحال اختیار کر چکا ہے. بے شمار کرائمز کے اندر آپ کو یہ لوگ بالکل ملوث ایسے. نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی لائف کے اندر جتنے بزی ہو چکے ہیں, میرا نہیں خیال کہ روڈ پر گزرنے والے کسی راہگیر کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ رک کر ہر چوک میں ایک ایک بچے کو سمجھائے. اور یہ لوگ باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم بحثیت تو ہمیں ایزی منی کی عادت ہے. ہم جو آسان رزق ہے اس کو تلاش کرتے ہیں. جب اس کو ایک بچے کو صرف اور صرف ایک چوک میں کھڑے ہو کر ڈیلی کا 1000-1500 مل رہا ہے تو وہ کیوں پڑھے گا یا جا کر اپنی محنت کرے گا. میرا خیال ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں, ان کو زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انفورس کیا جا سکے بزور شمشیر. مثال کے طور پہ یعنی کہ قانون کو متحرک ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کو ڈسکریج کیا جائے. اور بحثیت سوسائٹی, بحثیت من حیث القوم, ہمیں اس سارے عمل کو ڈسکریج کرنا ہوگا. انفیکٹ جب ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم بے شک ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سنو بال ایفیکٹ جو ٹریکل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جرم کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ
آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ہمیں مچھلی پکڑنی سکھانی چاہیے، میں ایک حدیث کو شامل کرنا چاہوں گا. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ میری مدد کی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا کچھ سامان ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھوڑا بہت سامان ہوگا. آپ نے کہا کہ وہ لے آؤ. وہ شخص لے کر آیا. مسجد نبی کے اندر ہی کہا گیا کہ کون شخص ہے جو اس سامان کو خریدے. کسی صحابی نے وہ سامان خرید لیا. ان پیسوں سے ایک کلہاڑا منگوایا گیا اور حضور پاک نے اس کلہاڑے کے اندر اپنے ہاتھوں سے لکڑی کو نصب کیا اور کہا کہ یہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کے بازار میں بیچو. حدیث میں ملتا ہے کہ وہ شخص 1 سال بعد واپس لوٹ کر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اتنا خوشحال ہو گیا ہوں کہ میں اب دوسروں کی مدد کرتا ہوں. جی ایسے اور اس حوالے سے میں اخوت فاؤنڈیشن کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بے مثال ادارہ ہے. انہوں نے لاکھوں خاندانوں کی اس طرح سے مدد کیا. پرسنلی میں بھی اگر کسی دوست نے کوئی ڈونیشن یا چیریٹی یا زکوٰۃ دینی ہو تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایسے اداروں کو دیں جو نوجوانوں کو یا جو اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں، جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں، ان کو بلا سود قرض حسنہ عطا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیسے کی ریپروڈکشن ہوتی ہے اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابز آفر کی جاتی ہیں. تو ایک بہت خوبصورت ماڈل ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ میری بات سے اتفاق کرتی ہوں گی کہ اس ٹائم اخوت کو پاکستان کا تو ہے، ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا پروجیکٹ ہونے کا اعزاز ہے، جس میں انہوں نے تقریباً ابھی تک 30 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. تو ابھی ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. مجھے یہ بتائے کہ ابھی تک آپ نے بے شمار انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں، ابھی تک سب سے زیادہ آپ کو کس ہیلو جی میں سن رہی ہوں آپ کو، میں آپ کو سن رہی ہوں. جی ہیلو عمر، میں آپ کو سن سکتی ہوں. جی بتائیں. ہیلو. اوکے جی میں آپ کو سن سکتی پروگرامز ہوں. میں جو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا. اور اس کے علاوہ سمارا میں دوبارہ سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ عید کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ابھی تک آپ نے جو انٹرویوز کنڈکٹ کی ہیں اس میں سے اپنا کوئی انٹرویو کا کرکس ہم سے شیئر کیجیے. جی میں آپ سے یہ جو میں نے تقریباً 20-25 منٹ پہلے ختم کیا ہے میں وہی کر لیتی ہوں کیونکہ وہ میموری جو ہے فریش ہے میرے مائنڈ میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا حسیب صاحب چاہوں کا. گی کہ جی حسیب صاحب کا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ میں نے آلموسٹ ابھی تک جتنے بھی کنڈکٹ کیے ہیں سیشنز وہ سب مہمان میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں. سب نے بہت کمانڈ کے ساتھ جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیے ان کے اوپر اپنے ویوز شیئر کیے. اگر میں یہ دیکھوں کہ کون سا بیسٹ تھا تو پھر شاید میں فیصلہ نہیں کر سکوں گی، لیکن جو سب سے فریش ہے، جو سب سے لیٹسٹ ہے، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. حسیب سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ان کا ٹائٹل ہے دا اسمائلنگ خان، تو ہم بات کر رہی تھی خوشیوں کی، اسمائل کی. تو مطلب یہ چیز ہی چل رہی تھی کہ خوشیاں کیسے بانٹ سکتے ہیں، اسمائل کس طرح آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتی ہے، کس طرح پینک میں بھی اور تکلیف میں بھی آپ لوگ ہنستا مسکراتا رہ سکتے ہیں. تو ساری بات تھی خوشیوں کی اور اسمائل کی، یہی کرکس تھا اس کا. اسمائل ایک ایسا میجیکل ورڈ ہے جو کہ 7 لیٹر سے مل کے بنا ہے، SMILE، اور اس میں ایک ایسا میجک ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ میریکلز کر سکتے ہیں. Let's move the second part of our show. What is the importance of love? How can we spread it? امپورٹینس آف لو. عمر میرے نزدیک لو بڑا اور طرح کا ہے. مطلب ایک تو وہ لو ہوتا ہے نا ہمارا، میں اس کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ جب آپ میں وہ ایج ہوتی ہے نا تو آپ کے لیے وہ لو سب سے امپورٹنٹ لو ہوتا ہے جس میں آپ کو آپ کے کلاس فیلوز اچھے لگتے ہیں، آپ کو اپنے کولیگز اچھے لگتے ہیں. آئی ریئلی رسپیکٹ فار دیٹ کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک جو لو ہے اگر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے آپ کو ساتھ میں کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ پرپوز کرتے ہو، سم ٹائمز شادی ہو جاتی ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتی اور آپ یہی سوچتے رہتے ہو پتہ نہیں شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، نہیں ہوئی تو اب پتہ نہیں میں کتنا بد نصیب ہوں. اسیب بھی یہی بات شیئر کر رہے تھے. لیکن اگر آپ 10 سالوں بعد اس بندے سے ملیں تو آپ کہتے ہیں شکر کرو میں بچ گیا، اٹ واز اے کلوز ون. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ لو ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو لو ہوتا ہے، یہ میں ٹپیکل وہ اپوزٹ جینڈر والے لو کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جس میں اب باقی کا جو ہماری فیملی کے ساتھ
پیرنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ لو ہے, ہم اس کی بات بعد میں کرتے ہیں, کیونکہ لو کی جب بات کرتے ہیں تو یہ والا کانسیپٹ سب سے پہلے ذہن میں آ جاتا ہے. ہمارے یوتھ ہمیں سن رہی ہوگی, اس لیے میں ان کے انٹرسٹ کی بات پہلے کرنا چاہ رہی ہوں. تو دوسری صورت لو کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر آپ ایک دوسرے کی حالت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میں کیا خطا کر بیٹھا یا کر بیٹھی, ایسی بات ہوتی ہے. بہت کم کپلز ہوتے ہیں دے آر ریئلی ہیپی. ہوتا اس طرح ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب لو ہو گیا یا کوئی شخص جس کو ہم نے پیار کر لیا نا, تو وہ ہمارا اختیار ہو گیا اس پہ, اس کی ہر چیز ہماری مٹھی میں ہے. جبکہ میرے نزدیک, مجھے جہاں تک میں نے پڑھا, میں نے سنا, مجھے ایسے لگتا ہے لو از لائک کہ ایک بیج ہے آپ کے پاس, اگر آپ اس کو مٹھی میں بند کر کے رکھیں گے نا تو ایک وقت آئے گا وہ مر جائے گا, کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک ہوتا ہے نا, اس طرح ہر انسان کے اندر روح بھی ہے اور اس کو گرو بھی کرنا ہے. جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا, اس کو ایک بیج کی طرح سمجھیں, اس کو وہ تمام فیوریبل چیزیں دیں جس سے وہ گرو کر کے ایک پھول کی شکل اختیار کر لیں. لو از ناٹ اباؤٹ کہ آپ کسی چیز کو وہیں کے وہیں روک دیں. لو از آل اباؤٹ ٹو میکنگ سم ون, جس کو آپ پیار کرتے ہو اس کو فلورش کرو, اس کو نرچر کرو, اس کو اس کا الٹیمیٹ حاصل کرنے میں ہیلپ کرو. بی سم ون ونگس, ناٹ ٹو کٹ دیئر ونگس. ہم لوگ سمجھتے ہیں جس سے پیار کر لیا بس اس کو اب قید کر کے رکھنا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پیار بہت واسٹ ہے. آپ نے دیکھا ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے, وہ بچے کو سنوارتی ہے, نکھارتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہے کہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی میں اتنا ٹائم دے رہی ہوں. ماں باپ جب کرتے ہیں تو ان کو امید ہوتی ہے کہ بچے بھی ہمارا کریں گے, لیکن اگر نہ بھی کریں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی محبت کم نہیں ہو جاتی, وہ پھر بھی آپ سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں. آپ کے بہن بھائیوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بغیر کسی غرض کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ پیار ہوتا ہے. ایک پیار دوستوں میں بھی ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا وہ جگری دوست ہے میرا, بالکل وہی والی بات. یعنی ایک وہ بھی پیار ہوتا ہے. پیار ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے کام سے بھی پیار ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. تو پیار کی بہت سی شکلیں ہیں, لیکن جو بھی ہے نا, پیار کا مطلب ہے فریڈم. اس کو چھوڑ دو. پیار کا مطلب دبا کے رکھنا نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو مطلب چیزوں کو تھوڑا سا پریکٹیکلی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو لو از ناٹ سم تھنگ سپر نیچرل. اس کو لائف میں شامل کریں, اس کو زندگی کا انگریڈینٹ بنائیں اور اس سے زندگی کو خوبصورت بنائیں. جی بہت پلیز. شکریہ. میرا خیال ہے کہ اپوزٹ جینڈر میں جس ایج اسپیم میں ہم اس ایفیلیشن کو, اس اٹریکشن کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ لفظ سے زیادہ لسٹ ہوتا ہے. ٹائم گزرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ لو کے اندر, پیار میں, محبت میں اس وقت پرابلم آتی ہے جب ہم دوسروں سے کچھ امیدیں وابستہ کرتے ہیں یا ریٹرن میں کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, اس وقت آپ کی ریلیشن کے اندر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جب سیکنڈ جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا, تو پھر آپ کی ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی بیسیکلی آپ کے لو کے اندر وہ جو لالچ ہے نا, وہ آپ کو تباہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ آپ ریونج کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. آپ کا جو لو ہے وہ پھر آپ کا ایگریشن بن جاتا ہے. ایسے ہی بالکل. ٹھیک ہے, عمر بالکل ایسے ہاں ہے کہ جب آپ پیار کریں تو وہ کسی کو پیار کریں, اس سے یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو پیار کر رہا ہوں تو اب اس پہ فرض ہے کہ یہ میرے مطابق ہو جائے, یا اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ مجھے بھی پیار کرے. آپ پیار کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ون سائڈڈ, لائک کرو بس, ٹھیک, نیکی کر دریا میں ڈال, یہ تو وہی حساب ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو امید رکھنی چاہیے, پھر تو بزنس ہو گیا نا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے. اٹس اے ہیومن فینومینا. انکانشیس, بیسیکلی کانشیسلی آپ یہ نہیں کرتے, انکانشیسلی آپ کے اندر یہ ڈیزائر ڈیولپ ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ جب کسی کے لیے کچھ احسان یا نیکی کر رہا ہوتا ہے, دوسرا بے شک اس کو اکنالج کرے نہ کرے, آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ کیا جائے. اور پیار کے ساتھ بھی معاملہ آپ کا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے. حضرت صاحب کا قول ہے کہ جنت سے اتاری ہوئی بات چیز صرف اور صرف محبت ہے. اتنا خدا کا خوبصورت یہ تحفہ ہے, اتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ ہم اس کو جتنا, محبت میں اور لسی میں ایک چیز مشترک ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں. جی ایسے ہی, ایسے ہی. ٹھیک ہے. کہ کام سے اور پیار, اگر آپ میرے بارے میں پوچھے تو میرے خیال سے جو کام سے پیار ہوتا ہے دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. یہ آپ کو گرو بھی کرواتا ہے. اس میں آپ کی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں الحمدللہ اس سے بڑھ کے آپ کو ملتی ہیں. سو لو ود یور پیشن, لو ود یور ورک, لو ود یور ڈریم,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लव योरसेल्फ। मैं खुद पसंदी की बात नहीं कर रही, मैं खुद को अप्रिशिएट करने की बात कर रही हूँ, खुद को सराहने की बात कर रही हूँ। डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ। हम हमेशा खुद को चैलेंजेस देते रहते हैं, गोल्स देते रहते हैं, टेंशन देते रहते हैं, खुद को रुक के प्यार कितनी देर के लिए करते हैं। वी शुड लव आवरसेल्फ आल्सो। मेरा ख्याल है कि इंसान जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। बिल्कुल आपको ऐसे ही है, अपनी बिल्कुल ज़ात ऐसे से ही है। मोहब्बत होना भी ज़रूरी है। जब तक आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं होगी, आप अपने लिए केयरफुल नहीं होंगे, आप अपने फ्यूचर को लेकर सिंसियर नहीं होंगे, आप अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा नहीं होंगे, उसके लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे कि अपने आप का ख्याल रख सकें। मैं आपसे ना सेकंड क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप जितनी उमर, मैं पैशनेट इस हैं ये लास्ट जो आपके क्वेश्चन में, अंदर। इस फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दूं। हम ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे होते, हम एक काम करते हैं, हम किसी से प्यार कर लेते हैं। असल में हम प्यार नहीं कर रहे होते, हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो हम सब अपने लिए नहीं ना कर रहे, ये दूसरा बंदा हमारे लिए करे, और जब वो नहीं करता तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। सो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, और फिर शायद आपका जो प्यार करने का अंदाज दूसरे के लिए होगा वो डिफरेंट होगा। जी, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। मेरा इट्स लास्ट क्वेश्चन। आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी नज़र आती है, जितनी आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, बहुत सी जो यंग जनरेशन है हमें सुन रही है, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अपने काम से अपनी मोहब्बत को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हमें किस तरह से अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं। जी, मगर अगर इसमें इस तरह से है ना कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि काम से मोहब्बत कैसे की जाए, तो पहले ये देखें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी मोहब्बत है भी है कि नहीं, वो आपका पैशन है भी है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड कि आपको किस चीज से प्यार है, किस चीज से आपको सुकून मिलता है, कौन सी चीज आपको थकाती नहीं है, कौन सी चीज आप बगैर कीमत के भी कर सकते हैं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि वो एक ऐसा काम जो आप बगैर पैसे के भी कर सकते हैं, दैट इज योर पैशन। सो सबसे पहले अपनी मोहब्बत को पाएं, अपने प्यार को, अपनी चाहत को निकालें अपने अंदर से कि आप हैं क्या, आप करना क्या चाहते हैं। और फिर जब वो आपका एलिमेंट मिल जाता है तो पैशनेट आप खुद ही हो जाते हैं, तो मोटिवेटेड आप खुद ही हो जाते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे भी एकदम से ये नहीं मिल गया कि मैं मतलब बाय बर्थ ही मुझे पता था मैंने ये करना है। आई जस्ट स्टार्टेड एज अ एजुकेशनिस्ट। मैंने पढ़ाया, मैंने किंडरगार्टन में पढ़ाया, मैंने पाकिस्तान में पढ़ाया, मैंने पाकिस्तान से बाहर पढ़ाया, वापस आई, नहीं समझ आ रही थी, और अब जाके मुझे अपना मिला है वो एक आप कह सकते हैं एलिमेंट, जिसमें मुझे लग रहा है कि दैट इज द थिंग जो मुझे करना था। मुझे मुझे बताना था सबको, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी थी मुझे। मतलब मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं एक्चुअली ऑफिशियली इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताऊं मैं क्या 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 करती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस नवैयत का था कि मेरे काम का जिक्र आया तो मुझे बताना पड़ा है। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मेरा मकसद ये होता है कि डिफरेंट लोग इकट्ठे हों और मिल के पॉजिटिविटी पैदा करें। जिस तरह के हम लोग कहते हैं कि टुगेदरनेस इज आवर बिजनेस, तो मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट एक्सपर्टीज को लाने को, उनसे खुद भी विजडम लें, उनकी विजडम को दूसरों तक पहुंचाएं, डिफरेंट आइडियाज को ट्राई करें। तो ये एक ऐसा काम है कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप गिरते हैं ना तो आप फिर उठने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं और जितनी जोर से गिरते हैं वो उतनी जोर से उठते हैं। मतलब इस तरह से है, मतलब जितने चैलेंजेस आते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है, मैं फोर्स के साथ कोशिश करती हूँ कि इसको ओवरकम करूँ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑन यू। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये सलाहियत दी है कि अगर आप गिर कर दोबारा उठने की हिम्मत आप में है, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा करम नवाजी है आप पर। और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम की तरह हम भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही रहते हैं, और लेकिन जो लोग अपनी स्ट्रगल को, अपने काम को, अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं, उनको अपना रास्ता ज़रूर मिलता है, उनको अपनी मंजिल की निशानदेही ज़रूर हो पाती है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह से दोबारा से आपके साथ एक लाइव माय बैठक हम प्लेजर, जरूर माय प्लेजर। एहतमाम करेंगे, जिसमें आज इरफान अशरफ भी हमारे साथ होंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स को ज़ेर बहस लाएंगे। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेना चाहूँगा। कल दोबारा से इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जी उमर, मोहब्बत मैं यहाँ रखिए, पे थोड़ा सा मोहब्बत। ऐड करना चाहूंगी। श्योर। जी,
उमर, थैंक यू सो मच। आरजे इरफान का आपका बहुत थैंक्स, जो इस वक्त हमारे साथ बैक एंड पे मौजूद हैं लोग जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए, आपकी टीम के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरी बात सुने। आजकल सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है और आपने अपना वक्त काट के मुझे दिया, आपने मुझे सुनना चाहा। थैंक यू सो मच, दैट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट फॉर आवर व्यूअर्स। और अगर जो हमारे दोस्त हैं हमारी इन तमाम काविशों को सराहते हैं तो यही हमारे लिए एक समझने के फ्यूल का काम होता है, हमारे लिए यही रिटर्न बैक है, यस, यही सरमाया है जिसको हम अपना सरमाया कह सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और बिल्कुल अभी बहुत सी तशनीगी बाकी है, बहुत से टॉपिक्स पे बात हो सकती थी, लेकिन हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। व्यूअर्स, हमें इजाज़त दीजिएगा, कल दोबारा से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।